بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک ایسا عجیب الخلقت حیوان جو قرب قیامت میں ظاہر ہوگا۔ یہ جانور زمین پر کس طرح دوڑتا پھرے گا، یہ کس طرح کی تباہی مچائے گا، مومنین اور کفار کے درمیان یہ جانور کس طرح تفریق کرے گا۔ دنیا نے جیسے زندگی کا سفر شروع کیا تھا ویسے ہی اس کے خاتمے کا بھی ایک دن ہوگا، اور اسے قیامت کا نام دیا گیا ہے، جس کا قائم ہونا یقینی ہے اور جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ قیامت کے قریب ہونے والے جن واقعات یا حادثات یا جن نشانیوں کا ذکر قرآن و حدیث میں ملتا ہے، انہیں بنیادی طور پر دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک بڑی اور دوسری چھوٹی نشانی۔ لہٰذا ان میں چھوٹی نشانیاں ایسی ہیں جو قیامت سے پہلے رونما ہوں گی، جبکہ کچھ نشانیاں رونما ہو چکی ہیں۔ ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، دولت کی فراوانی، اہل علم کا فوت ہو جانا، زنا کا عام ہونا، قتل کا عام ہونا، کثرت سے زلزلے آنا، خواتین کا باریک اور تنگ لباس پہننا، جزیرہ عرب کا سر سبز شاداب ہو جانا، اور اس طرح کی بے شمار نشانیاں ہیں۔ جبکہ بڑی نشانیاں ایسی ہیں جو قیامت کے بالکل قریب رونما ہوں گی، اور اس کے بعد قیامت قائم ہونے میں بہت تھوڑا وقت رہ جائے گا، جس میں دجال کا خروج، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا دوبارہ نازل ہونا، یاجوج ماجوج کا ظہور، پراسرار دھواں کا نکلنا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور آگ کا نکلنا ہے۔ یہ سب علامات قیامت کے قریب مسلسل ایک کے بعد ایک رونما ہوں گی۔ قیامت کی علامات و نشانیاں اہل ایمان کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ اللہ نے قیامت کی یہ نشانیاں اس لیے مقرر کی ہیں کہ قیامت سے پہلے لوگ اس کے متعلق آگاہ ہو جائیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ توبہ کر لیں۔ قیامت کی انہی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی دابۃ الارض نامی ایک عجیب و غریب مخلوق کا نکلنا ہے۔ اس جانور کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کچھ یوں کیا ہے: اور جب ان پر وعدہ پورا ہوگا تو زمین سے ہم ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا۔ لوگ ہماری آیتوں پر کیوں یقین نہیں لاتے؟ دراصل دابہ کے معنی چلتا پھرتا اور جیتا جاگتا ہے۔ ارض زمین کو کہتے ہیں، یعنی یہ ایسا حیوان ہوگا جو زمین پر تیز رفتاری سے یا دوڑ کر چلنے والا ہوگا۔ عام طور پر جانور انڈے یا بچے کی شکل میں وجود میں آتے ہیں، لہٰذا یہ قیامت کی ایک نشانی ہوگی کہ یہ عجیب و غریب جانور زمین سے نکلے گا، نہ کہ کسی جانور کے پیٹ سے۔ تفسیر کے مطابق دابۃ الارض نامی اس جانور کا ظہور اس وقت ہوگا جب لوگ نیک کاموں کی دعوت دینا اور برے کاموں سے منع کرنا ترک کر دیں گے، اور کفار کے اصلاح کی کوئی امید باقی نہ رہے گی۔ یہ قیامت کے قریب کا زمانہ ہوگا۔ دراصل مکہ میں خانہ کعبہ کے قریب ایک پہاڑ ہے جسے کوہ صفا کہتے ہیں۔ یہ وہی پہاڑ ہے جس کے درمیان حج اور عمرہ کے موقع پر حاجی 7 چکر لگاتے ہیں اور سعی مکمل کرتے ہیں۔ روایتوں کے مطابق قرب قیامت میں کوئی صفا زلزلے کی وجہ سے پھٹ پڑے گا اور اس میں سے وہ عجیب الخلقت جانور نکلے گا اور لوگوں سے باتیں کرے گا۔ یہ بالکل اسی طرح کا معجزہ ہوگا جس طرح اللہ نے اپنی قدرت سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو پتھر سے نکالا تھا۔ ابن کثیر کے مطابق دابۃ الارض مکہ مکرمہ میں کوہ صفا سے نکلے گا اور اپنے سر سے مٹی جھاڑتا ہوا مسجد الحرام میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان پہنچ جائے گا۔ لوگ اسے دیکھ کر بھاگنے لگیں گے، لیکن مومنین کی ایک جماعت وہیں کھڑی رہے گی۔ یہ دابۃ الارض ان کے چہروں کو ستاروں کی طرح روشن کر دے گا۔ اس کے بعد وہ دوسری طرف نکلے گا۔ دابۃ الارض مکہ سے نکلتے ہی مشرق کی طرف بھاگے گا اور پوری دنیا کا چکر کاٹتے ہوئے شام پہنچے گا۔ وہاں یہ جانور ایک زوردار چیخ بلند کرے گا۔ ہر زبان پر اسی جانور کا چرچا ہوگا اور ہر طرف ہلچل مچ جائے گی۔ لوگ ادھر ادھر بھاگیں گے، لیکن اس جانور سے کوئی نہیں بچ پائے گا۔ دابۃ الارض چوپائے جانور کی صورت میں ہوگا جس کی لمبائی 60 گز کی ہوگی، جبکہ بعض علماء نے لکھا کہ اس کی شکل انسانوں جیسی ہوگی، پاؤں اونٹ کی طرح، گردن گھوڑوں کی طرح، سینگ پارے سنگاہوں کی طرح اور ہاتھ بندر جیسے ہوں گے۔ دابۃ الارض لوگوں سے باتیں کرے گا اور انہیں قیامت کی خبر دے گا۔ یہ دابۃ الارض مومنوں کے چہرے پر ایک نورانی نشان لگائے گا جس سے اہل
चेहरे रोशन हो जाएंगे और काफिर की आंखों के दरमियान एक मोहर लगाएगा जिससे उनके चेहरे स्याह हो जाएंगे। जैसा कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए मुजरिमों, आज तुम मोमिनों से अलग हो जाओ। लिहाजा उस वक्त मुस्लिम और काफिर का फर्क साफ हो जाएगा और ये पूरा इम्तियाज हिसाबो किताब के बाद होगा। दरअसल इसमें हिकमत ये है कि कयामत का इनकार करने वालों की जहालत और हिमाकत उस वक्त जाहिर हो जाएगी कि जिस चीज को तुमने पैगंबरों के कहने से नहीं माना, आज उसी चीज को एक जानवर के कहने से तुम्हें मानना पड़ा। लेकिन अब इसे तस्लीम करके भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब मानने और तस्लीम करने का वक्त खत्म हो चुका है। बहरहाल दावतुल अर्ज तमाम शहरों और इलाके में इतनी तेजी के साथ दौड़ता फिरेगा कि कोई इंसान भी उसका पीछा नहीं कर सकेगा, ना ही दौड़ में उससे मुकाबला करके उससे छुटकारा पा सकेगा। जहाँ जहाँ ये जानवर जाएगा, हर शख्स पर निशान लगाता जाएगा। दावतुल अर्ज के निकलने के बाद ना तो कोई तौबा कर सकेगा, न ही कोई इस्लाम कबूल कर पाएगा। जो काफिर होगा वो कुफ्र पे ही कायम रहेगा, जो मोमिन होगा उसे इस्लाम पर ही मौत आएगी। दावतुल अर्ज के निकलने के बाद हामला खवातीन के हमल वक्त से पहले ही गिर जाएंगे। मीठा पानी कड़वा हो जाएगा, दोस्त दुश्मन बन जाएंगे, हिकमत खत्म हो जाएंगी। इंसान की वो तमन्नाएं होंगी जो कभी ना पूरी होंगी और उन चीजों की कोशिशें होंगी जो कभी हासिल ना होंगी। जदीद दौर के कुछ मफरूजों के मुताबिक दावतुल अर्ज कोई हकीकी जानवर या हैवान नहीं, बल्कि जदीद साइंस की दरियाफ्त से बनी टेक्निकी मशीन होगी, जिसे आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का नाम दिया जाता है, क्योंकि AI के जरिए बनाई गई सवारी में ही इतनी कुव्वत हो सकती है कि वो चंद लम्हों में ही पूरी दुनिया का चक्कर काट सके। लेकिन ये बात एक मफरूजा और नजरिया है जिसे हकमी तौर पर नहीं माना जा सकता और महज कयास आराई की जा सकती है। बहरहाल दावतुल अर्ज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट नुमा कोई रोबोट हो या हैवान, यह अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी होगी जिसके निकलने पर मोमिनीन और कुफ्फार के दरमियान तफरीक हो जाएगी और कयामत का आना हकमी हो जाएगा।